علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگو، اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہے، اور اس ہی جاندار سے اس کا جوڑا یعنی اس کی زوجہ حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں، اور تم سے مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، جس مطالبہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دے دے۔ سو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو، تو تم بھی ڈرو۔ اول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرابت کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں، اگر مخالفت کرو گے مستحق سزا ہوگے، اور جن بچوں کے باپ مر جائیں ان کے مملوک مال انہی کو پہنچاتے رہو یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو، اور جب تک تمہارے قبضہ میں ہوں تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جاوے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، البتہ تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارا کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے، جیسا آگے آئے گا۔ وما کان فقیرا، ایسی کارروائی کرنا کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال سے متنفع ہوا، بڑا گناہ ہے، جس کی وعید آگے آئے گی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی الی الآخر۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔